भोंदू मियाँ माँ बाप के इकलौते बेटे थे। लाड प्यार ने बचपन ही से इनकी आदतें बिगाड़ रखी थीं। बड़े होकर भी काम से कोसों दूर भागते थे, बड़े बड़े बातें बनाते रहते थे। बड़े अरमानों के साथ माँ बाप ने उनकी शादी की थी। किस्मत से बीवी इन्हें अच्छी मिल गई थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद बेचारी घर का भी सारा काम करती थी और भोंदू मियाँ थे कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। इन्हें पानी तक बीवी खुद पिलाती थी। फिर भी वो बीवी पर खूब रौब जमाते और खाने पीने में बहुत नाक मुँह चढ़ाते। कुछ अरसे तक तो बीवी शोहर के इस रवैये को खामोशी से बर्दाश्त करती रही। आखिर कहाँ तक सब्र करती। बीवी ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि कुछ काम करना चाहिए। काम करने से ही दुनिया का कारोबार चलता है। तुम भी कुछ काम किया करो। करोगे नहीं तो खाओगे कैसे। भोंदू मियाँ ठहरे चिकने घरे। बीवी की इन बातों का असर वो कब कबूल करने वाले थे। वो इन्हें समझा बुझाकर तंग आ गई। बेचारी कर भी क्या सकती थी। घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। एक दिन बीवी ने भोंदू मियाँ की वो गत बनाई कि मियाँ ने हथियार डाल दिए। बोले, बेगम आज तो बख्श दो, कल से जरूर काम पर जाऊंगा। अगले दिन भोंदू मियाँ सुबह सवेरे ही काम की तलाश में निकल पड़े। सारा दिन मारे मारे फिरते रहे, मगर इन्हें कहीं भी काम न मिल सका। रात होने से पहले ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आगे कुआं पीछे खाई। काम ताके कोसों दूर दिखाई नहीं देता था। घर में भी भूखी शेरनी की तरह इनके पीछे पड़ी हुई थी। अब वो जाए भी तो कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता था। आखिर भोंदू मियाँ ने सोचा कि इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। यही सोचकर घर जाने की बजाय खुदकुशी करने के इरादे से वो दरिया की तरफ चल दिए। खुदा की करनी कि इसी दिन तदबीर और तकदीर आपस में झगड़ रही थी और वो दरिया के किनारे पर इंसान के रूप में खड़ी झगड़ रही थी। दोनों एक दूसरी पर अपनी बर्तरी का सिक्का जमाना चाहती थी कि इतने में भोंदू मियाँ आते दिखाई पड़े। दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना इसी शख्स पर अपने करिश्मों का तजर्बा किया जाए। चनाचा भोंदू मियाँ जब उनके पास से गुजरे तो तदबीर ने पूछा, मियाँ इधर कहाँ जा रहे हो। भोंदू मियाँ ने अपनी सारी कहानी सुना दी। इनकी राम कहानी सुनने के बाद तदबीर ने कहा, मियाँ इस तरह मायूस होने से काम नहीं चलता, हौसला रखो। तदबीर से काम लो तो तुम्हें जीने का सलीका भी आ जाएगा। लो मैं तुम्हें एक मोती देती हूँ, इससे तुम बादशाह के पास ले जाओ। वो तुम्हें इतना ज्यादा इनाम देगा कि इससे तुम कोई भी काम शुरू कर सकोगे। तदबीर का दिया हुआ मोती लेकर वो खुशी खुशी बादशाह के महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने मोती बादशाह की खिदमत में पेश किया। इस मोती को देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर मियाँ भोंदू को एक बहुत ही कीमती लाल देकर रुखसत किया। मियाँ भोंदू ने लाल का नाम तो सुना था, लेकिन इसे देखने का जिंदगी में ये पहला मौका था। लाल जैसी बेशकीमत चीज पाकर आज मियाँ भोंदू की खुशी का कोई ठिकाना ना था। मुस्तकबिल में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दिल ही दिल में हजारों मंसूबे बनाता चला जा रहा था। कभी वो लाल को छुपाता था, कभी उछालता था और कभी कभी तो इसे चूम भी लेता था। अब वो जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचने के लिए बेताब था, लेकिन घर जाने के लिए इसे वही दरिया अबूर करना था जिसमें वो खुदकुशी करने जा रहा था। कश्ती में बैठकर जब वो दरिया पार कर रहा था तो लाल पानी की खुशी इसे चैन से बैठने नहीं देती थी। बैठे बैठे इसने लाल को छानना शुरू कर दिया। अचानक एक मछली ने उछलकर वो लाल छीन लिया और पानी में गायब हो गई। मियाँ भोंदू की सारी खुशी धरी की धरी रह गई और वो हाथ मलते रह गए। बेशकीमत लाल के बजाय अब इसकी आंखों के सामने फिर बीवी का बफड़ा हुआ चेहरा और लाल लाल आंखें थीं। इसका दिल एक बार फिर खौफ से दहल गया, मगर अब इसके पास चूंकि एक मकबूल जवाब था, इसलिए उसने घर जाने का फैसला कर लिया। काफी रात गई। जब वो घर पहुंचे
تو بیوی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بیوی کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میاں بھوندو نے لال پانے اور کھونے کا پورا واقعہ کچھ بڑھا چڑھا کر کہہ سنایا۔ میاں کی داستان کافی مؤثر ثابت ہوئی۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا اور رات بھی بڑے سکون سے بسر کی۔ اگلے دن پھر وہ صبح ہی صبح گھر سے چل دیے۔ سارا دن کام کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتے پھرے، لیکن کہیں کام نہ ملا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ مایوس ہو کر انہوں نے پھر اسی دریا کا رخ کیا، اور ٹھیک اسی جگہ پر انہیں پھر وہی دونوں صورتیں نظر آئیں۔ میاں بوندو کو پریشان دیکھ کر تدبیر نے بھی اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو میاں بوندو نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اب اس نے میاں بوندو کی جان بچانے کی ایک اور تدبیر سوچی اور اسے ایک قیمتی انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ لو میاں، اسی کو بیچ کر اپنا کام چلاؤ۔ انگوٹھی لے کر میاں بوندو اب سیدھے گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر تک تو اطمینان سے چلتے رہے، مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھی پانے کی خوشی میں ان کا دل پھر مچلنے لگا۔ انہوں نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، پھر اسے ہوا میں اچھال کر دل بہلانے لگے۔ سامنے درخت پر ایک چیل بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں چیل کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔ دور ہی سے اس سنہری چیز پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ چیل میاں بھوندو پر جھپٹی اور انگوٹھی چھین کر ہوا ہو گئی۔ میاں کی ساری خوشی خاک میں مل گئی اور وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش ٹھکانے آئے تو دیکھا کہ چیل کے پنجوں نے بیچارے کے ہاتھ بھی لہو لہان کر دیے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے گھر پہنچے اور آج کی داستان بھی بیوی کو سنا دی۔ بیوی پہلے تو میاں کی ان باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی، مگر جب انہوں نے اپنے زخمی ہاتھ دکھائے تو اسے بھی یقین کرنا ہی پڑا۔ جوں تو کر کے رات گزاری اور تیسرے دن پھر میاں بوندو صبح سویرے ہی روزگار کی تلاش میں نکل پڑے۔ اپنے معمول کے مطابق دن بھر سڑکیں ناپتے پھرتے رہے۔ روزگار نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ ناچار دل برداشتہ ہو کر ایک بار پھر اسی دریا کی طرف ڈوب مرنے کے ارادے سے چل دیے۔ آج پھر تدبیر اور تقدیر اپنے اسی ٹھکانے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تدبیر کے پوچھنے پر میاں بوندو نے پھر اپنی آپ بیتی تفصیل سے سنائی۔ اس بار تدبیر نے انہیں سونے کی کچھ اشرفیاں تھما دیں۔ اس بار میاں بوندو نے طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اب میں پہلے کی طرح کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اشرفیوں کو مضبوطی سے ہاتھ میں دبا کر وہ سیدھے گھر کی طرف چل دیے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ بیوی تو کسی کام سے پڑوس کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ میاں تھوڑی دیر بھی انتظار نہ کر سکے، ایک کھرپا اٹھایا اور گھڑا کھودنے لگے۔ گھڑا بھی کوئی خاص گہرا نہ کھودا، لیکن اشرفیاں اس میں دبا کر بیوی کو خوشخبری سنانے خود بھی پڑوس کے گھر پہنچ گئے۔ میاں بوندو جب گھڑا کھود کر اس میں اشرفیاں دبا رہے تھے تو پڑوس ہی کا ایک آدمی انہیں دیکھ رہا تھا۔ میاں کے منہ پھیرتے ہی اس نے گھڑے کو کھودا اور اشرفیاں نکال کر گھڑے کو پھر مٹی سے بھر دیا اور خود اشرفیاں لے کر بھاگ گیا۔ پڑوسی کے گھر پہنچ کر میاں نے اپنی بیگم کو خوشخبری سنائی تو بیگم خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میاں کو ساتھ لے کر فوراً گھر کی طرف بھاگی۔ گھر پہنچ کر میاں بیوی دونوں نے کھرپا اٹھایا اور گھڑا کھودنا شروع کر دیا۔ دیر تک دونوں مل کر گھڑا کھودتے رہے، لیکن کافی گہرا کھودنے پر بھی اشرفیوں کا نام و نشان تک نہ ملا۔ ملتا بھی کہاں سے؟ جب مقدر ساتھ نہیں دیتا تو رکھا ہوا سونا بھی راکھ بن جاتا ہے۔ لیکن بیوی اسے بھی بوندو میاں کی چال سمجھ کر اس بیچارے پر برس پڑی۔ میاں نے بیوی کو یقین دلانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن بیگم تھی کہ انہیں مسلسل سنائی جا رہی تھی اور میاں بیچارے کو رات بھی بھوکے پیاسے کاٹنی پڑی۔ اب تو میاں حد سے زیادہ تنگ آ چکے تھے اور اسے اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر چوتھے دن بھی اپنے معمول کے مطابق جلدی ہی گھر سے روانہ ہو گئے، اور پہلے کی طرح دن بھر مارے مارے پھرنے کے بعد سچ مچ اپنی زندگی کا ختم کرنے کے لیے آخری بار دریا کی طرف چل دیے۔ اس بار میاں بوندو کی طرح ہی تدبیر نے بھی اپنی ہار مان لی تھی اور میاں بوندو کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تدبیر کے ہار مان لینے کے بعد محترمہ تقدیر
شان سے آگر بڑھ کر بولی، تدبیر جن کو نامراد رکھتی ہے، ان کی مرادیں تقدیر پورا کرتی ہے۔ اب ذرا میرا بھی معمولی سا کرشمہ دیکھیے، میں اس شخص کو مقدر کا سکندر بنا کر دکھاتی ہوں۔ اپنی طرف سے میں اسے کوئی خزانہ عطا نہیں کروں گی، پھر بھی دیکھنا کہ دولت کی روٹھی ہوئی رانی کس طرح خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تقدیر نے میاں بھوندو کو صرف ایک اشرفی دے کر کہا، لو میاں، اسی سے اپنا گزارا کرو، اگر خدا نے چاہا تو اسی میں اتنی برکت ہوگی کہ زندگی آرام سے گزرے گی۔ آج میاں بھوندو نے اس ایک اشرفی کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیدھے گھر کی طرف جانے کی بجائے بازار کی راہ لی۔ بازار سے انہوں نے کچھ آٹا، نمک، مرچ، ہلدی وغیرہ کے علاوہ پکانے کے لیے ایک اچھی بڑی سی موٹی تازی مچھلی بھی خریدی اور گھر کا راستہ لیا۔ بیگم نے میاں کو اتنی ساری چیزیں لے کر آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ آٹے، نمک، ہلدی وغیرہ کو سلیقہ سے الگ الگ ڈبوں میں ڈال کر بیگم نے مچھلی کو صاف کرنا شروع کیا۔ میاں بھوندو کلہاڑی اٹھا کر لکڑیاں کاٹنے چلے گئے۔ جس درخت سے وہ لکڑیاں کاٹنا چاہتے تھے، اسی پر میاں کو ایک گھونسلہ دکھائی پڑا۔ گھونسلے میں کلبلاتے بچوں کو بچانے کے خیال سے میاں نے سوچا کہ پہلے گھونسلہ اتار لیا جائے تو مناسب ہے۔ میاں جب گھونسلہ اتار کر نیچے لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سونے کی وہی انگوٹھی جو ان کے ہاتھ سے چیل جھپٹ کر لے گئی تھی اس گھونسلے میں رکھی ہے۔ انگوٹھی اٹھا کر اپنے قبضے میں کرتے ہوئے وہ خوشی سے پاگل ہوا اور زور زور سے چلانے لگا، پکڑا گیا، آج چور پکڑا گیا۔ اتفاق سے عین اسی وقت وہاں سے وہ شخص بھی گزر رہا تھا جس نے گڑھا کھود کر میاں کی اشرفیاں چوری کی تھیں۔ جب اس نے میاں کو اس طرح چور پکڑا گیا شور مچاتے سنا، وہ گھبرا گیا، سمجھا کہ میاں نے مجھے پہچان کر شور مچایا ہے۔ وہ میاں بھوندو کے روبرو گڑ گڑانے لگا، میاں جی، میں آپ کی اشرفیاں واپس کر دوں گا، اس طرح شور مچا کر مجھے ذلیل نہ کرو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کی اشرفیاں ابھی واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر میاں بھوندو، جو اب واقعی مقدر کا سکندر تھا، شیر کی طرح گرجا، میری اشرفیاں فوراً واپس کرو ورنہ ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ جو بیچارہ بھاگ کر گیا اور گھر سے لا کر اشرفیاں بھوندو میاں کو دے گیا۔ گھر پہنچ کر میاں بھوندو نے انگوٹھی اور اشرفیاں ملنے کی خوشخبری بیگم کو سنائی تو وہ خوشی سے ناچنے لگی۔ بیگم مچھلی کو صاف کر چکی تھی۔ میاں بیوی دونوں نے مل کر مچھلی کو کاٹنا شروع کیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں ہی خوشی سے پاگل ہو اٹھے کہ ان کا کھویا ہوا قیمتی لال بھی اس مچھلی کے پیٹ میں موجود تھا۔ اب تو مچھلی پکانے کی بھی کوئی جلدی نہ تھی۔ بیگم نے آنکھیں بچاتے ہوئے کہا، میاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ خیر اب انہیں کہیں ٹھکانے لگانے کی تدبیر سوچو۔ میاں بھوندو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تدبیر سوچے بغیر کام کیسے چلے گا؟ تدبیر ہی تو تقدیر کو جگاتی ہے اور آدمی کو مقدر کا سکندر بناتی ہے۔